درد ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے, یا کوئی پھونک کا عمل جو ہوتا ہے, پھونک میں بھی وہی شفا کی اہلیت موجود ہے. یہ بات میں آپ ہی سے شروع کروں گا, کیونکہ یہ ایک لازمی طور پہ یہ سوال پھر آئے گا اور اس کا جواب ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ ناظرین ہم نے کئی بار یہ سنا ہے, دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پانی پہ دم کرتے ہیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی مختلف امراض کے حوالے سے اکسیر بھی سمجھا جاتا ہے. اور اس میں ظاہر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دم کر رہا ہے اس کا عمل زندگی میں کیا ہے, وہ کتنا پاک باز ہے, کتنا متقی ہے. اور اچھے پاک باز صاف ستھرے لوگوں کے الفاظ دم کی صورت میں, قرآنی آیات کی صورت میں جب پانی پر دم کر کے لوگوں کو پلائے جاتے ہیں تو اس سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے. اور یہ ریسرچ ہمیں اسی طرح کا ایک کلو یقیناً دے رہی ہے. اس پہ بات کریں گے, یہاں ایک وقفہ ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج کے پروگرام میں آپ کو پانی کے حوالے سے اور پانی کی اس ساخت کے حوالے سے, پانی کے اس اثر پذیری کے حوالے سے کہ پانی کی اپنی یادداشت بھی ہے اور پانی کا اپنا شعور بھی ہے, یعنی واٹر بوتھ ہیز میموری اینڈ کاشسنس, اس کے حوالے سے ڈاکٹر ایموتو کی ریسرچ کی روشنی میں کچھ فیکٹ سے آگاہ کر رہے ہیں. ناظرین, بریک سے جانے سے پہلے جو بات میں نے آپ کو بتائی میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا اس کو, کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ صورتوں پہ پانی پہ صورتوں کو دم کر کے یا اسماء الحسنہ کے حوالے سے مختلف اسماء کو پانی پہ دم کر کے جب مختلف مریضوں کو پلایا جاتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ کئی بار اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مریض کا مرض ختم ہو جاتا ہے یا بے حد کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ایموٹو کی جب یہ ریسرچ پاپولر ہوئی تو کئی لوگوں نے ان کے انٹرنیٹ کی سائٹ پہ جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے اس میں قرآنی آیات کو اور اسماء الحسنہ کو بھی شامل کریں. تو پھر انہوں نے اپنی اس ریسرچ کو ایکسپینڈ کیا اور انہوں نے پانی کے فریش واٹر کے صاف اور تازہ پانی کے سیمپلز لیے, ان کو چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بند کیا, اور ان بوتلوں کے اوپر ابھی آپ کو ہم کلپس دکھائیں گے کہ اللہ کے پاک نام, جن کو ہم اسماء الحسنہ کے نام سے جانتے ہیں, چند نام مختلف بوتلوں پر لکھ کر لگائے, اور اس کے بعد ان بوتلوں پہ موجود پانی ایک وقت گزرنے کے بعد, 24 گھنٹے گزرنے کے بعد, ان بوتلوں میں موجود پانی کا کرسٹلائن سٹرکچر جب MRI کے تھرو چیک کیا گیا تو دوبارہ وہی معجزہ رونما ہوا, اور حیرت انگیز خوبصورت ترین ساخت کے کرسٹلز ان ناموں کی برکت سے ان پانیوں میں جو ان بوتلوں میں موجود تھے ظاہر ہوئے. ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے جس میں اللہ رب العزت کا ایک اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم ہے العلیم. اس العلیم کو جب ایک بوتل پہ چپکایا گیا جس کے اندر پانی موجود تھا, اور پھر اس کے بعد جب اس پانی کا کرسٹلائن سٹرکچر دیکھا گیا تو وہ کیا نکلا آپ کے سامنے اس کلپ میں ہوگا. کلپ دیکھیے ناظرین, العلیم لکھا ہوا ہے بوتل پہ, اور اس بوتل میں پانی ہے, اور یہ پیسٹ کر دیا گیا ہے اس کے ارد گرد. اور یہ کلپ انفیکٹ ہم نے ایک ایجپشن چینل سے لیا, اور اس میں سیدھے ہاتھ پہ جو صاحب موجود ہیں ڈاکٹر ایموٹو ہیں, اور اسی طرح کی ڈسکشن جو ہم کر رہے ہیں یہاں ہو رہی ہے. اور ناظرین, یہ وہ کرسٹلائن سٹرکچر ہے پانی کا جو اس اسم کو لکھنے کے بعد ظاہر ہوا. ناظرین, یہ دوسرا نام اللہ کا العدل, جب یہ پانی کے اوپر لکھا گیا تو یہ خوبصورت کرسٹلائن سٹرکچر ظاہر ہوا, یعنی پانی نے اس لفظ کے نتیجے میں یہ فارم اختیار کر لی. اللہ رب العزت کا ایک اور نام الودود, محبت کرنے والے, اور یہ خوبصورت کرسٹلائن سٹرکچر ظاہر ہوا, پانی نے الودود کو پہچانا. الاحد اس سٹرکچر کی صورت میں پانی میں ہمارے سامنے آیا. ناظرین, جب پانی کو اذان کی آواز سنائی گئی تو یہ سٹرکچر آپ کے سامنے آیا, اور حیرت انگیز طور پر اذان کی آواز کا امپریشن پانی میں اس خوبصورت کرسٹلائن سٹرکچر کی فارم میں پانی نے ریکارڈ کر لیا, اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا. یہ ایک اور سٹرکچر ہے
جب پانی کو کچھ اور قرآنی آیات سنائی گئیں تو یہ سٹرکچر سامنے آیا. آیات کی ڈیٹیل ہمیں نہیں مل سکی کہ وہ کون سی اسپیسیفک آیت تھی جس کے نتیجے میں یہ سٹرکچر سامنے آیا. پروفیسر صاحبہ یہ سب کچھ ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن بہرحال اب جو کچھ دم کرنے کی صورت میں اور اسما کی صورت میں، اللہ کے پاک ناموں کی صورت میں، قرآنی آیات کی صورت میں جو ہم دیکھتے آئے ہیں، ایک طویل زمانے سے یہ پریکٹس ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو آج تو سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے. کچھ فرمائیے اس حوالے سے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہر لفظ سائنٹیفک اس کی شاید جو اثر پذیری ہے جو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہر لفظ کی یا ہر ساؤنڈ کی اپنی وائبریشن ہوتی ہے، اور جب یہ وائبریشن، اب لفظ کی وائبریشن جو ہوگی وہ ظاہر ہے کہ وہ فضا میں ہوگی، لیکن یہ وائبریشن جب ان پانی کے مالیکیولوں میں جو کہا گیا ہے مالیکول کے اندر جو اسپیس ہوتی ہے، یہ وائبریشن جا کر اس کے اندر امپرنٹ ہو جاتی ہے، اور امپرنٹ ہو جائے گی، اور جیسا جیسا ایٹرنل ٹروتھ والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی، جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کی کرسٹلائن فارم کرتے ہیں. لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ پازیٹیو ورڈز کی خوبصورت شکلیں، نیگیٹو ورڈ کی نیگیٹو شکلیں یا بالکل ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب آپ کو ایک فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اور برا، یہ پانی آپ کو بتاتا ہے، یہ میڈیم جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اچھے اور برے کی پہچان یہ بھی کر کے انسان کو آنکھیں کھولنے کے لیے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا تھا نا کہ کیا وہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ ایمان لانے کی درجہ. اور پھر دوسری بات جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے مسلم کے اندر اسماء حسنہ آیات شفا تک ہی محدود نہیں ہے، دوسری جگہ پہ بھی وہ اپنے ہولی واٹر کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں میری نظر میں، عقیدہ اور عقیدت. میں اس کو ایسے ثابت کروں گی کہ کیونکہ دیکھیں دونوں عقیدہ اور عقیدت کی جو ہے وہ منزل ایک ہے لیکن راستے جدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عقیدہ مذاہب کی صورت میں راستے جدا ہیں، لیکن ہر مذہب کا صحیح فالوور دونوں اپنے مذہب پہ عقیدہ بھی رکھتا ہے اور عقیدت بھی رکھتا ہے. اگر عقیدہ دیکھیے، عقیدہ جو ہے وہ بے دیکھے ایمان لانے کا نام ہے، لیکن عقیدت جو ہے وہ آپ سے شدت کا مطالبہ کرتی ہے. عقیدت کے اندر جان نچھاور کرنے، قربان ہو جانے، یہ ساری چیزیں عقیدت کے اندر آتی ہیں. لیکن عقیدت کے اندر اگر عقیدے کے اندر عقیدت نہ ہو تو وہ بت پرستی بنتی ہے، لیکن جب عقیدے میں عقیدت شامل ہو جائے تو وہ عشق کی معراج بن جاتی ہے. تو یہاں ہمارے پاس اسی ایک پانی کے سامنے بار بار ایک ہی چیز کی تکرار یہ ثابت کرتی ہے کہ جو سننے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے کان بھی ہیں اور یہ زبان سے ادا بھی کرتا ہے، تو یقیناً ہمارے الفاظ اس میں جا کے جذب ہوتے ہیں، اور جذب ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا ریئیکشن سامنے آتا ہے. یہ چیز صرف اسی تک نہیں ہے، جب تانسین اپنی تکرار سے، فریکوینسی سے گلاس توڑ سکتا ہے، یہ تو پانی میں آگ لگا سکتا ہے، پانی میں آگ لگا سکتا ہے. اور ایک عورت جب مطلب تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے تو اس وقت تو کوئی پانی نہیں ہے، اس وقت صرف سوچ کا دار و مدار ہوتا ہے جو اس کی اپنی اولاد کے اوپر، اس کی شکل صورت کے اوپر اثر کرتا ہے. اس کے اندر تو پانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی خوبصورتی جو ہے ہمیشہ سے پسندیدہ رہی ہے، جو اس صورت میں ثابت ہے، اب چاہے وہ میڈیم پانی کا. اور اب جو ہمارے علماء حضرات ہیں یا جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، یہ آیات شفا کو جب پانی پلانے کی صورت میں تو یہ تو اس صورت میں دینے کی صورت ہے جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب اس کے پیٹ کے اندر یہ چیز جانی چاہیے تاکہ جو گندگی ہے، جو خرابی ہے، جو مرض ہے وہ دور ہو جائے. تو یہ آیات شفا پانی کے ذریعے پلانے کا سبب بنتی ہے. مگر یہ تکرار روحانی پاکیزگی والا عنصر بھی اب سمجھ آ رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے نا، آپ کی طہارت، باطنی طہارت، جس پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فلاں لفظ فرض کر لے کہ الودود پڑا گیا، یہ کہتے ہیں نا کسی کی محبت کے لیے پلایا جائے. آپ اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے، بار بار ہمارے یہاں جو خواتین الودود کا ورد کر کے شوہروں کو پلاتے ہیں، ماں بیٹے کو پلاتے، مطلب ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ الودود جو ہے وہ پانی میں، اور چونکہ اس کا نام ہے کہ محبت کرنے والا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نے اس کے اوپر پڑھا ہے تو اب ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور آج یہ عقیدہ سائنس ثابت کر رہی ہے. آج یہ عقیدہ ثابت میں اس ڈسکشن کو، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن ناظرین، اور ظاہر ہے کہ جو عقیدے تمام مذاہب میں لوگ رکھتے ہیں اور جو عقائد اور ان عقائد کے حوالے سے جو عقیدت، بڑی خوبصورت بات کی پروفیسر صاحبہ نے، وہ رکھتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ آج اس ریسرچ کے ذریعے ہمیں کئی اشارے نظر آ رہے ہیں. ڈسکشن جاری رکھیں گے، ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم پانی کے حوالے سے اور پانی کی حیرت انگیز خصوصیات کے حوالے سے کہ جو یادداشت بھی ہے، جو شعور بھی ہے، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام سے آج کچھ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ کلپس اور آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ جس طرح ابھی ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی کہ جو عقیدہ ہے اور جو عقیدت ہے اس کے راستے تو الگ الگ ہیں، اور خاص طور پہ ابراہیمی مذاہب کی صورت میں اور دیگر مذاہب کی صورت میں بھی مختلف لوگ جو دنیا میں مختلف خطوں میں مختلف علاقوں میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب سے، اگر وہ اپنے اس مذہب کے صحیح پیروکار ہیں تو یقیناً اس مذہب کے حوالے سے ایک عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اس عقیدے کی روشنی میں اس مذہب کے ریچول سے، اس کی عبادات سے، اس کی کتابوں سے اور اس کے صحائف سے اور اس مذہب کے پیروکاروں کی گفتگو سے، کہ جس کو کبھی ہم گاسپل کہہ سکتے ہیں، کبھی حدیث کہہ سکتے ہیں، کبھی ہم اس کو کسی اور نام سے یاد کر سکتے ہیں، اس سے اگر عقیدت بھی رکھتے ہیں تو اس عقیدت کا اظہار بھی جب وہ اگر پانی کے سامنے کرتے ہیں تو پانی اس عقیدت کو ٹھکراتا نہیں، بلکہ اس عقیدت کے نتیجے میں پانی اپنے کرسٹلز کو چینج کر کے ان کو غالباً ان کی اس عقیدت کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہے۔ ایک کلپ آپ دیکھیے جس میں مختلف ریلیجنز کے نام جب پانی کے سامنے لیے گئے تو پانی نے کس طرح ریئیکٹ کیا۔ کلپ دیکھیے۔ ناظرین، کچھ 5 میجر ریلیجنز انفیکٹ ہیں جن کے حوالے سے یہ ڈیٹا آپ کے سامنے، تصاویر آپ کے سامنے ہیں، اور جب پانی کے سامنے کرسچینٹی کا ذکر کیا گیا تو یہ خوبصورت کرسٹلائن سٹرکچر پانی کے اندر فارم ہوا، لگتا ہے کہ کوئی زیور ہے۔ جب پانی کے سامنے بدھزم کا ذکر کیا گیا تو یہ خوبصورت کرسٹلائن سٹرکچر فارم ہوا۔ جب پانی کے سامنے جوڈائزم کا یعنی یہودیت کا ذکر کیا گیا تو پانی نے یہ شکل و صورت اختیار کر لی۔ اسلام کا لفظ جب پانی کے سامنے بولا گیا تو پانی اس شکل و صورت میں ظاہر ہوا۔ ہندوازم، پانی نے یہ جواب دیا۔ ناظرین، یہ ایک اور کلپ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پہ ڈاکٹر ایموٹو نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی ایک یونیورسٹی میں جو کہ اسپریچول یونیورسٹی تھی، اور یہاں پہ یہ جو سٹرکچرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ صاف پانی کے سٹرکچرز ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ سٹرکچرز ہیں کہ جن میں کچھ نہ کچھ خوبصورتی ضرور ہے، لیکن یہ پرفیکٹلی سیمیٹری میں نہیں ہے، ایک خاص بیلنس میں نہیں ہے۔ یہ وہ سٹرکچرز ہیں جو پانی کے لیے گئے، اور پھر اس پانی کو مراقبے کے ذریعے دعائیں پڑھی گئیں، اور مراقبہ ناظرین تقریباً ہر ریلیجن میں کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے۔ اور ایک خاتون آپ کے سامنے ہیں جن کے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھا ہے جس کو آپ تیر کے نشان سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ خاتون نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس پانی کے سامنے مراقبہ کیا، اور اپنی روحانی صلاحیت کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے اس پانی کو کچھ غالباً ہدایات دیں، اور اس مراقبے کے بعد اس پانی کے کرسٹلز نے اس مراقبے کا جواب کس طرح سے دیا، گویا اس مراقبے کے ذریعے جو روحانی قوت گئی، اس کے بعد وہ پرانی شکلیں جو آپ کو اس سے پہلے دکھائی تھی، مراقبے کے بعد وہی پانی اب ان کرسٹلائن سٹرکچرز کی صورت میں جو کہ خوبصورت ترین زیورات سے مشابہت رکھتے ہیں ظاہر ہوا۔ ریورنڈ صاحب، isn't this amazing؟ کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ ویری امیزنگ، اور میرا خیال ہے جو کچھ سائنس اب ثابت کرنے کی کوشش کری ہے، اس کو ریلیجن میں ہم مختلف حوالوں کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ انسان کی جو بہت بنیادی ضرورت ہے وہ ہے شفا، اور سارے ریلیجنز پانی کا استعمال شفا کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ اسلام میں آپ دیکھ لیں سورت پڑھی جاتی ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، چرچ جو ہے وہ ابھی بھی اس پریکٹس کو کرتا ہے، اور پھر اس میں تو کئی دفعہ اس حد تک جایا جاتا ہے کہ ہولی واٹر جو ہے وہ چرچ سے لا کر اور پھر اس کو اگر مختلف جگہوں پر چھڑک کر اور بدرواہ کو بھگانے کے لیے، شفا کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو اینگل میں پریزنٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک اور ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اینگل جو ہے وہ دکھتا ہے۔
جب فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی مذہبی عالم جو ہے، کوئی وہ کسی پانی پر دعا کر رہا ہے، تو اس وقت وہ ایک میڈیم کی صورت بن جاتا ہے اور